ذیابیطس یعنی شوگر۔ ذیابیطس کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 شکری جس میں چینی خارج ہوتی ہے، نمبر 2 غیر شکری۔ سادہ شوگر جس میں پیشاب میں شکر نہیں آتی بلکہ صرف پیشاب زیادہ آتا ہے، اس حالت کو مثانہ اور گردوں کی سوزش کہتے ہیں۔ کاری اور بلغمی رطوبات کی خراش سے جسم انسانی میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، جس کو پانی پینے سے ایک گنا سکون ملتا ہے، اس لیے پیاس اس طرح کے مریض کو زیادہ لگتی ہے اور ایک عضو دوسرے عضو سے بڑے تیزی سے پانی جذب کر لیتا ہے، چنانچہ مثانہ گردوں سے اور گردے جگر سے، جگر ماساریقہ سے، ماساریقہ معدہ سے پانی کو جذب کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر اس سادہ ذیابیطس کا بروقت اور صحیح علاج نہ کیا جائے تو پھر یہ اعصاب کی خستگی یعنی تھکاوٹ بوجہ سوزش اعصاب ذیابیطس شکری میں بدل جاتی ہے، یعنی حقیقی چینی والا شوگر بن جاتا ہے۔ دوسری قسم ذیابیطس شکری ہے، اس میں خود جگر اور بعض اوقات دماغ میں خصوصاً اس کے چوتھے خانہ کے اعصاب میں سوزش و تحریک ہوتی ہیں، چونکہ ضعف جگر کی وجہ سے جگر غذا کو توانائی میں بدلنے کی صلاحیت پر قادر نہیں ہوتا اور شکر یا کچی غذا ہضم ہوئے بغیر پیشاب کی راہ خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اسے ذیابیطس شکری کا نام دیا ہے اور اسے شوگر حقیقی بھی کہا جاتا ہے۔ شوگر کے مرض کے اسباب۔ دیگر علامتوں اور عوارض کی طرح ذیابیطس کے بھی 3 اسباب ہے۔ نمبر 1 کیفیاتی اسباب، جیسے مرطوب گیلی آب و ہوا، سردی تری، بجلی، سفید روشنی، ایکس ریز، ریڈیم، ٹی وی وغیرہ کے تابکاری اثرات جن کا تعلق اعصاب و دماغ کی سوزش سے ہے۔ نمبر 2 نفسیاتی اسباب، ان میں شرمندگی اور مسلسل خوف، تردد، غم وغیرہ جس میں عضلات یعنی دل کی سوزش واقع ہوتی ہیں۔ نمبر 3 مادی اسباب، ان میں سے زہریلے اثرات، خراب عادت، نشہ، مسکن، مخدر ادویہ کا استعمال، چوٹ لگنا وغیرہ شامل ہے، جس سے خون میں زہریلی مواد اکٹھے ہو کر جگر اور گردوں کو متاثر کر دیتے ہیں۔ شوگر کے علامات کیا ہے؟ تو شوگر کے علامات یہ ہے: غذا کا صحیح ہضم نہ ہونا، ہضم سے پہلے بھوک کے بغیر لذت اور چسکے کی خاطر بار بار غذا کھانا، صدمات خصوصاً ریڑھ، سر، دماغ، نخاع میں چوٹ آنا، سردی لگنا، رنج و غم، لبلبہ کا چھوٹا ہونا، کثرت شراب یا تمباکو نوشی، آتشک، ورزش کی کمی، دماغی محنت یا جماع کی کثرت، ملیریا یا ٹائیفائڈ بخار، بلغمی مادے، گردوں کی ٹوپی میں نقص، آنتوں کی خرابی، آکسیجن اور طبعی حرارت کی کمی، فالج، نزلہ، زکام، کھانسی ذیابیطس شکری کی علامات ہے۔ مفید مشورہ: اگر ذیابیطس حقیقی یعنی شکر والا شوگر کے مریض روزانہ صبح و شام 3 سے 5 کلومیٹر سیر کو اپنی عادت بنا لے تو وہ بلا مزید کسی خاص علاج و پرہیز کے بہت جلد صحت یاب ہو سکتے ہیں، لیکن غیر عادی اور کمزور مریضوں کو ہرگز لمبی سیر کی اجازت نہیں، بلکہ وہ تھوڑی سیر کرے، کیونکہ اس طرح تکن کا شکار ہو کر بوجہ کمزوری بستر پر دراز ہو سکتے ہیں۔
غذا سے اس طرح کے مریضوں کا علاج۔ شوگر کا مریض اپنی نظام ہضم پر خصوصی توجہ دے، جب تک شدید بھوک کا احساس نہ ہو، کمزوری کے خوف سے ہرگز غذا نہ کھائے ورنہ شدید نقصان ہوگا۔ ایسی حالت میں قیمتی سے قیمتی غذا بھی زہریلی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ شوگر کی مریض کے لیے مفید غذائیں: گوشت بھینس کا یا گائے کا، مچھلی، اس کے علاوہ ہر قسم کے ترش پھل، دہی، لسی، ناریل، مونگ پھلی، سیب، جامن، مالٹا، لیچی، موسمی، کینو، فروٹر، انار، سنگترا کا جوس، آڑو، اناناس، آلو چاہ، لوکاٹ، آلو بخارا، املی، مکئی، باجرہ، جوار، لوبیا، مٹر، پیاز وغیرہ۔ خشک میووں میں چھہارے، کشمش، منقع، انجیر، پستہ، اخروٹ، چنے، پالک، کریلے، ٹماٹر۔ اس فہرست میں میٹھی اشیاء و اغذیہ دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شکر، خصوصاً خون کی شکر، جسم انسانی کی سلامتی کے لیے از حد مفید ہے۔ شکر آپ کے جسم میں جذب ہو کر توانائی، قوت و طاقت پیدا کرتی ہیں۔ اگر آپ اس کو بالکل ترک کر دیں گے تو یاد رکھیں آپ کے جسم کے عضلات، یعنی پٹے اور دل اور چربی، بہت جلد تحلیل ہو کر آپ کو بے حد کمزور اور لاغر کر دے گی۔ ان اغذیہ کے استعمال سے آپ کو صرف چند دن میں مدتوں کی زوال پذیر صحت رو بہ اصلاح ہوتی نظر آئے گی، اور چند ہفتوں بعد آپ صحت میں واضح تبدیلیاں محسوس کرنے لگیں گے۔ 4 اور 5 نمبر قہوہ جات بھی استعمال میں رکھیں۔ اگر کلپ پسند آئی تو اسے لائک کر دیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔